سب سے پہلے جو ٹیکنیکل برتری جس طریقے سے ہم نے ان کے طیاروں کو ڈاؤن کیا، دنیا بھر میں اس حوالے سے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے ایک اور پہلو دیکھا، وہ تھا اس کے اندر جو ہمارا سائبر وارفیئر تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا سگنل انٹیلیجنس جس طریقے سے ہم نے آزمائی، اور خاص طور پر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ رافیل کے طیارے کے جو پائلٹ تھی اس کی گفتگو تک ہم نے سنا دی، تو یہ ایک نئی ڈائمنشن شو کرتا ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں اور اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں ہم سے کہ یہ تو ایک نئی ٹیکنیکل سپیریورٹی ہے۔ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ جو ہماری وکٹری ہوئی انڈین ایئر فورس کے اوپر اور انڈین آرم فورسز کے اوپر، جی دیکھیں، ہر کامیابی کے پیچھے ایک تیاری ہوتی ہے، اور اس تیاری کی جو ہوتی ہے نا ایک داستان ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ تیاری کیسے ہوئی اور یہ اس کا کیا پروسیس تھا، تو ہماری ایئر فورس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے نا جی، وہ ہماری جو پلس ہے وہ ہماری ٹریننگ ہے، اور اس کے بعد ہمارا اکوپمنٹ ہے، جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اچھا اکوپمنٹ ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں اس کے حساب سے ہم لیں، تاکہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ ماڈرن رہے۔ اور تیسری چیز ہے لیڈرشپ۔ ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے لے کے ہماری لیڈرشپ آج تک بہت ہی شاندار رہی، اور ابھی ہمارے جو ایئر چیف ہیں، ایئر چیف مارشل بابر سدھو، آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ انہوں نے کتنا زبردست طریقے سے جو ہے فضائیہ کی قیادت کی اس آپریشن میں۔ سو یہ تو ایک چیز ہے کہ جی آپ کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے۔ اب آپ آ جائیں جی 2019 کے اوپر۔ 2019 میں یہ ایسا تھا کہ ہماری جو تھی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی انڈینز کے اوپر۔ اچھا، تو جب 2019 کا واقعہ ہوا تو ہم نے F-16 سے ان کا ابھی نندن بھی گرا دیا اور ایک Su-30 گزارا دیا۔ اب جب یہ 2019 میں یہ واقعہ ہوا تو مودی صاحب نے شور شرابہ ڈالا کہ جی ہمارے پاس اگر رفیل ہوتا تو ہم پاکستان کو سبق سکھاتے۔ تو انہوں نے 2020 میں رفیل طیارہ جو تھا اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کیا، اور اس کی انڈکشن کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی۔ جب انڈیا کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی تو اب پاکستان کی جو ایڈوانٹیج تھا انڈیا پہ کہ ہم ان کو پہلے دیکھیں اور پھر ان کو مار دیں، وہ والا ایڈوانٹیج ختم ہو گیا۔ میں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، یہ جو فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ریڈار کی کیپیسٹی کے حساب سے ہوتی ہے کہ ان کا ریڈار زیادہ دور دیکھ سکتا تھا، ہمیں پہلے دیکھ سکتا تھا، یا اس کی کوئی اور لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے؟ اس طرح ہے جی کہ فرسٹ لک اور فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ جو فرسٹ لک کا مطلب ہے آپ ریڈار سے پہلے کتنی جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر شوٹ کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی میسائل کی اتنی رینج ہے کہ آپ اس کو جتنا دور دیکھتے ہیں اور اتنا ہی دور آپ کا جو میسائل جا کے ٹارگٹ کو لگ جائے۔ تو دونوں جہازوں میں سے جو پہلے دیکھ لیتا ہے وہ دوسرے کو اکوائر کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ مار دیتا ہے، وہ شوٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ BVR رینجز ہوتی ہیں، بیکاز آپ کے جو جہاز کے ریڈار کی بھی رینج ہونی چاہیے، اور آپ کے جو ہے میسائل کی بھی رینج اتنی ہونی چاہیے۔ آج کل جو نارمل رینجز ہیں نا، یہ جتنے BVR کے میسائلز ہیں ان کے اندر 150 سے 200 کلومیٹر کی رینجز ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلے جب F-16 کی کیپیبلٹی تھی تو اس وقت کوئی ہمارے پاس 70-80 کلومیٹر کی رینج تھی، اور انڈینز کے پاس اس سے کم تھی۔ جب انڈینز کے پاس آیا رفیل تو ان کے پاس تقریباً 150 کلومیٹرز کی آ گئی کیپیبلٹی، اور اس کے بعد پھر ہمارے یہ جو پریزنٹ چیف ہیں چیف مارشل بابر، ان کی کاوشوں سے ہم نے J-10 ایکوائر کیا۔ J-10 کے اوپر جو میسائل لگا ہوا تھا PL-15، اس کی جو رینج تھی وہ تقریباً 200 کلومیٹر تھی۔ تو ہمیں جو انڈیا کے اوپر برتری آ گئی رینج کی بھی، تو ہمارے پاس دوبارہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی، لیکن انڈینز نے یہ جہاز 2020 میں لیا، ہمیں یہ جو جہاز تھا 2022 میں ملا۔ تو ہم 2 سال ہمارے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی نہیں تھی، اب ہمارے پاس وہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی تو ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی تھی کہ ہم انڈینز کو پہلے گرا سکتے تھے، اور ہمارے پاس یہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی صرف J-10 پہ نہیں تھی، یہ J-17 پہ بھی تھی، جو ہمارا بلاک 3 جو نیا ورژن ہے اس پہ بھی یہ کیپیبلٹی تھی۔ تو آپ کے پاس 2 جہاز ایسے تھے
جن کے پاس برتری تھی اوور دی انڈینز. پھر آپ کے جو باقی کی انڈین کی فلیٹ تھی اس کے اوپر بھی ہمارے F-16 کی 4 شوٹ کیپیبلٹی تھی. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا جو کہ ہمیں ان کے اوپر تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ جب وہ بیٹل ہوئی ان کے ساتھ ہماری ایئر کامبیٹ ہوئی تو اس ایئر کامبیٹ میں ہم نے 75 ورسز 40 ایئر کرافٹ ہم نے ان کو جو ہے 6 جہاز ان کے گرا دیے. یہ ایک بہت بڑا فیٹ تھا اور یہ برتری تھی ہماری ان کے اوپر. اور یہ اس کے اندر اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن پھر جب ہم نے 10th کو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک گراؤنڈ آفینسو لانچ کیا تھا تو اس گراؤنڈ آفینسو کے اندر ہم نے جو ان کے ٹارگیٹس اٹیک کیے تھے 34 targets that we attacked. اینڈ یہ جو 34 ٹارگیٹس اسٹریٹجک ٹارگیٹس جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو یہ تو آپ 5 سے 6 دن کی جنگ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ایکسپوز کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی ہم نے ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جس کے اندر ہم نے ان کے جو ہے 14 ایئر بیسز کو اٹیک کیا, پھر ان کی S-400 کی سائٹس کو کیا, پھر ان کے براموس کے جو ایمونیشن ڈمپس تھے وہ ان کو تباہ کیا. اس کے علاوہ اور بہت سی دیگر سائبر وارفیئر میں اور کچھ